ٹھیک ہے الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول صدق الله مولانا العظيم صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرما لیں ہم جب کوئی نیکی کا کام کریں تو دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے اور برائی کا کام کریں تو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے اور جب درود شریف پڑھیں تو دونوں مصروف ہو جاتے ہیں جب درود شریف پڑھیں تو دونوں مصروف ہو جاتے ہیں دائیں کندھے والا نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے بائیں کندھے والا برائیاں مٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے اسی ذوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اتنی بلند آواز کے ساتھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم آج کی اس پروقار روحانی وجدانی پیغام قرآن کانفرنس میں محتمم جامع حاضہ خطیب ذیشان مولانا مفتی انتظار احمد دامت فیوزہم
ان کی دعوت معروف ثنا خان رسول میرے عزیز بھائی، پاکستان کی معروف شخصیت مولانا محمد فاروق معاویہ حافظہ اللہ، ان کی ترغیب پر حاضری ہوئی ہے اور سٹیج پر آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہیں عزیزی محمد عابد شہزاد محمد زاہد بلال سلمہ، ان کی شادی کے موقع پر اس محفل کا انعقاد کیا گیا، جو کہ انتہائی خوش آئند بات ہے۔ اللہ رب العزت شادی کے موقع پر اس محفل کے انعقاد کو یقیناً ان کی آنے والی زندگی میں برکتوں کا باعث بنائیں گے۔ سٹیج پر پروردہ آغوش ولایت مولانا صاحبزادہ خواجہ نجیم احمد دامت فیوزہم تشریف فرما ہیں، اور حضرات علماء کرام کے آپ نے مجھ سے پہلے بیانات سن لیے۔ میں تو طالب علم ہوں، کوشش کروں گا کہ جس محبت کے ساتھ عزیزوں نے مجھے دعوت دی اور میں حاضر ہوا، میں رات کے اس پہر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ محبت سے سماعت فرما لیں گے۔ حضرت مولانا فاروق معاویہ صاحب نے جس وجد میں آپ حضرات کو صحابہ کے ترانے سنائے، یہ انہی کا خاصہ ہے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو اسی انداز میں برقرار رکھا جاتا، لیکن میں اب ان کے فوراً بعد میری باری ہے، تو میں اپنے انداز میں گفتگو کا ایک آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ رہتی ہے تو میں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ پیغام قرآن کانفرنس، بڑا خوبصورت عنوان حضرت مفتی صاحب نے تجویز فرمایا۔ ویسے تو اس میں سبھی موضوع آ جاتے ہیں۔ قرآن اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ میں ایک جملہ جتنے بھی حضرات اہل نظر تشریف فرما ہیں، حضرات علماء کرام، ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، وہ ساری کتاب اللہ۔ یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ وہ آئیں کتاب کی شکل میں، تورات نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، انجیل نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں۔ بڑی توجہ سے میرا یہ جملہ سننا۔ موسیٰ کوہ طور پہ آئیے، تورات دوں گا۔ عیسیٰ اپنے معبد خانے میں تشریف لائیے، انجیل عطا کروں گا۔ داؤد اپنے معبد خانے میں آئیے، زبور عطا کروں گا۔ کتاب جتنے بھی صحائف نازل ہوئے، کتاب کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، وہ کتاب کی شکل میں آئیں، آ کر بکھر گئیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا۔ توجہ ہے میری جانب؟ وہ کتاب کی شکل میں آئیں، آ کر بکھر گئیں۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا، ٹکڑوں کی صورت میں آیا۔ کبھی کوئی آیت، کبھی پارے کا کوئی حصہ، کبھی کوئی صورت۔ وہ کتاب کی شکل میں آئیں، آ کر بکھر گئیں۔ یہ بکھر کر آیا، ایسا جڑا اب قیامت تو آ سکتی ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تھوڑی سی آواز جیسے بولنا فرما رہے تھے نا، اس انداز میں آواز دو تاکہ میں سنا سکوں۔ اب اس قرآن کو کوئی توڑ نہیں۔ اسی قرآن مجید سے میں نے ایک آیہ کریمہ کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، اور میں سادہ میں طالب علم ہوں، میں حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، میں نے ان کی خدمت میں کیا سنانا ہے۔ بازار میں بیک وقت تاجر بھی ہوتے ہیں، گاہک بھی ہوتے ہیں، راہگیر بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں۔
بڑی توجہ، 5 منٹ تھوڑی سی آپ کو توجہ سے سننا پڑے گا، کیونکہ میں طالب علم ہوں، خطیب تو حضرت ہیں، وہ آپ کو سناتے ہوں گے یقیناً۔ لیکن میں اگر بازار میں کھڑے ہو کر کہوں اے دکانداروں، گاہک بھلے سے میری بات نہ سنیں کوئی حرج نہیں، راہگیر میری بات نہ بھی سنیں کوئی حرج نہیں، مسافر میری بات نہ بھی سنیں کوئی حرج نہیں، کیونکہ میں نے جب کہہ دیا اے دکانداروں تو بات واضح ہے کہ میرے مخاطب صرف تاجر ہیں۔ سکول کا معلم سکول کے میدان میں کھڑے ہو کر کہے 6ٹھی کلاس والو، 8ویں والے بے شک بات نہ سنیں کوئی حرج نہیں، 9ویں والی بات نہ سنیں۔ اس نے جب کہہ دیا 6ٹھی کلاس والو تو بات واضح ہے کہ مخاطب صرف 6ٹھی کلاس والے ہیں۔ اس وقت لوگ گلی میں بھی ہوں گے، گھروں میں بھی ہوں گے، لیکن میں جو کہوں کہ آپ توجہ سے سنیں تو مراد فقط وہ ہیں جو محفل کا حصہ ہیں، کانفرنس کا حصہ ہیں۔ جو گھروں میں ہیں وہ بے شک توجہ نہ دیں کوئی حرج۔ اب میرا جملہ ضائع نہ کرنا، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ سینے کا بھیڑا مخاطب ہی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، سب کو کان کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں میں رب ان سے مخاطب ہوں۔ جی اللہ کیا حکم ہے؟ صاحبان توجہ رکھنا تھوڑی سی، اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ۔ اپنے ذوق میں معنی کروں تو یوں عرض کروں گا، اللہ فرماتے ہیں دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ دو رنگی چھوڑ دے، کچھ تھوڑا جا ماحول بناؤ میں سنا سکا۔ دو رنگی چھوڑ دے، وہ ساڈے پنجابی چ کہندے نے بھی کڑ کڑ کدے تے انڈے کدے، دو رنگی چھوڑ دے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آ جاؤ دامن اسلام میں، پورے کے پورے آ جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل آ جاؤ۔ جب اسلام میں داخل ہو جائیں گے، میں تمہید زیادہ لمبی نہیں لے کے جاؤں گا کیونکہ وقت تمہید والا نہیں ہے۔ یہ مسجد کا داخلی دروازہ، اس سے گزر کر آپ اندر تشریف لائیں۔ اسلام کا داخلی دروازہ کیا ہے؟ بچے سے بھی آج پوچھیں کلمہ شہادت سنا تو وہ فقط کلمہ شہادت لفظ نہیں بولے گا، ساتھ معنی بتائے گا۔ دوم کلمہ شہادت، شہادت مانے، ساتھ لازمی لفظ بولے گا۔ بڑا سادہ سا لفظ ہے گواہ۔ میں اگلے 1 منٹ میں تمہید سے نکل آؤں گا بڑی جلدی۔ بڑا سادہ سا لفظ ہے گواہ۔ گواہ، خدا نہ خواستہ کسی کا مقدمہ چل رہا ہو عدالت میں، جج کہے اگلی پیشی پر گواہ لانا، اگلی پیشی پر بندہ کہتا ہے یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، لے آؤں گا میرے بڑے گواہ۔ دسترخوان بچھاتا ہوں اس پہ آ کے بیٹھتے ہیں میرے گواہ، چائے کی پیالی پہ میرے ساتھ ہوتے ہیں میرے گواہ، تاش کے پتوں پہ میرے ساتھ ہوتے ہیں میرے گواہ، کرکٹ کے میچ پہ میرے ساتھ ہوتے ہیں میرے گواہ، میں جب گپیں لگاتا ہوں تھڑوں میں بیٹھ کر، بیٹھکوں میں بیٹھ کر میرے ساتھ ہوتے ہیں میرے گواہ، لے آؤں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آئے دوستوں کے پاس، پوچھیں دوست کیا بنا آپ کے کیس کا؟ وہ کہے بننا کیا تھا؟ جج نے کہا اگلی پیشی پہ گواہ لانا۔ تو تم ہو نا میرے گواہ؟ ہاں ہم ہیں۔ تم جانتے ہو نا میں اس کیس میں سچا ہوں؟ ہاں ہم جانتے ہیں۔ عدالت چلو گے نا میرے ساتھ؟ وہ اگر کہیں ہم عدالت میں تیرے گواہ نہیں بنتے، یہاں تو ہیں، عدالت میں جانے کو تیار نہیں، اپنی ایمانداری سے بتاؤ آپ انہیں سجن کہو گے؟ جی میرے خیال میں آپ ہوش میں نہیں بیٹھے ہو، سن نہیں رہے ہو، آپ انہیں سجن کہو گے؟ کیوں؟ جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے منکر ہو گیا، جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے پھر گیا، آپ اسے سجن نہیں کہتے۔ قاضی آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کر رہا ہے، یہاں گھر میں رب کی توحید کی گواہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
لیکن جہاں کوئی توحید پہ حملہ آور ہو وہاں رب کی توحید کا گواہ بننا اسے ایمان کہتے ہیں۔ یہاں ختم نبوت کی بات ٹھیک ہے، لیکن جہاں کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے وہاں ختم نبوت کا تحفظ کرنا اسے ایمان کہتے ہیں۔ صحابہ کی تحفظ اور ناموس پر جہاں کوئی حملہ آور ہو وہاں صحابہ کا چوکیدار بننا اسے ایمان کہتے ہیں۔ میری بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ جہاں کوئی توحید پہ حملہ کرے وہاں اس کا دفاع کرنا، پرچار کرنا اسے گواہی کہتے ہیں۔ اسے حاتم طائی کا نواسہ دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسہ حسین آ کر بیٹھ گیا۔ ادھر حاتم طائی کا نواسہ بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسہ حسین آ کر بیٹھ گیا۔ حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے۔ میرا نانا ایسا سخی تھا، میرے نانا کا محل تھا، محل کے 8 دروازے تھے، اس نے اپنے در سے مانگنے والوں کے لیے 8 دروازے رکھے ہوئے تھے۔ ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا۔ وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا۔ اب یہاں شہادت کی ضرورت تھی نا، اور حسین کو کون بتائے کہ شہادت کی ضرورت ہو تو کیسے شہادت ہوتی ہے۔ وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا۔ حسین بول کے کہتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے، میرے نانا نے اپنی امت کو ایک ہی دروازہ دکھا رکھا تھا۔ تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا۔ گویا اس نے بتا دیا تھا یہ بند ہو سکتا ہے، کبھی یہ دروازہ بند ہو سکتا ہے، کبھی اس دروازے والے کو نیند آ سکتی ہے، کبھی اس دروازے والے کو اونگ آ سکتی ہے۔ اور جو میرے نانا نے دروازہ دکھایا تھا ساتھ بتا دیا تھا دن میں آ تیری مرضی، رات میں آ تیری مرضی، صبح میں تیری مرضی، شام میں آ تیری مرضی، صحت میں آ تیری مرضی، بیماری میں آ تیری مرضی، خوشحالی میں آ تیری مرضی، تندرستی میں آ تیری مرضی، چھوٹا ہے آ، بڑا ہے آ، عورت ہے آ، مرد ہے آ، جہاں ہے وہیں پر آ۔ اس کے دربار میں آ کر جبین نیاز جھکانا تیرا کام ہے، اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب کا کام ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت کرم آپ سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ جہاں توحید کی گواہی کی ضرورت ہو وہاں بولنا ایمان ہوتا ہے۔ جہاں ختم نبوت پہ کوئی ڈاکہ مارے وہاں ختم نبوت کا دفاع کرنا اسے ایمان کہتے ہیں۔ اور جب آپ اسلام کے دامن میں آ گئے تو اپنی مرضی سے نہ عقیدے چن سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے شخصیات کو چن سکتے ہیں۔ عقیدہ بھی وہ ہوگا جو رب نے دیا ہے، اور شخصیات بھی وہ ہوں گی جو رب نے دی ہیں۔ ختم نبوت ہولے بولو ہولے بولو ہولے بولو ہولے بولو۔ عقیدہ توحید میں لچک آئے تو بندہ مومن نہیں رہتا، اسلام کے دامن میں نہیں رہتا۔ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت میں لچک آئے تو بندہ مومن نہیں رہتا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آنا ہے دامن اسلام میں۔ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے آقا آخری نبی ہیں۔ میرے آقا کے بعد کوئی نبی، بولیے بولیے کوئی نبی۔ میں علماء کرام کی موجودگی میں ایک
ایک نکتہ صرف عرض کرنے چلا ہوں، زیادہ نہیں لمبی بات لے کے جاؤں گا۔ پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ میں ہی کرنی ہے کیونکہ تسی تھک کے بہ گئے ہو۔ الیوم اکملت لکم، تسی کو کام کرو نا تے او پورا ہو جائے، انہوں کے اندر مکمل ہو گیا۔ پنجابی سمجھ آندی ہے؟ اے جملہ جڑا میں سنان لگا ساریاں نو چنگا نہیں لگنا، ساریاں نو چنگا، تسی کو کام کرو پورا ہو جائے، انہوں کے اندر مکمل ہو گیا۔ اسے کام نو اینج دا کرو، سونے رنگ بھرو، پھر کسی نو بلا کے پوچھو میں کام کیتا ہے کہ ہو جائے ہوئے، وہ کہے یار اخیری کر دیتی، انہوں کہندے نے کامل ہو گیا۔ مکمل نقطہ عروج تے پہنچے تے کامل، کامل نقطہ عروج تے پہنچے تے انہوں کہندے نے اکمل، بلکہ کامل دا معنی میں کرداں، کامل انہوں کہندے جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ کوئی نمی شے او دے وچ پائی جا سکے۔ بولو نا بولو نا بولو نا، نہ او دے وچوں کوئی شے کڈی جا سکے نہ کوئی نمی شے او دے وچ۔ اللہ فرماندے نے محبوب الیوم اکملت لکم دینکم، محبوب دین کامل ہے، ادھے وچوں نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ کوئی نمی شے پا سکدے ہو۔ اسلام کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ کوئی نمی شے پا سکدے ہو۔ شریعت کامل ہے، نہ کوئی لفظ کڈ سکدے ہو نہ کوئی نمی شے پا سکدے ہو۔ کلمہ کامل ہے، اس کلمے وچوں نہ کوئی لفظ کڈ سکدے ہو نہ کوئی نما جملہ پا سکدے ہو۔ اذان کامل ہے، نہ کوئی لے کٹ سکدے ہو نہ کوئی نمی شے پا سکدے ہو۔ میرے محبوب دی جماعت جماعت پیغمبر کامل ہے، نہ کسی ایک صحابی نو وچوں کٹ سکدے ہو نہ کسی غیر نو صحابی بڑھا سکدے ہو۔ میرے خیال سمجھ نہیں آئی، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ میرے آقا آخری نبی، میرے آقا تو بعد کوئی نبی ہے، شراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہی ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کو فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کو تارا ہمارا نبی، اے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا وہ دعا بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کے بعد کوئی نبی، بولیے بولیے میرے آقا کے بعد کوئی نبی، کوئی نبی، میرے آقا کے بعد کوئی نبی،
میں انشاءاللہ سمیٹوں گا، زیادہ دور نہیں لے کے جاؤں گا۔ اس آئے مبارکہ میں مولانا فاروق معاویہ صاحب اے جملہ تو ہڈے حوالے میں کرن لگا۔ اس آئے مبارکہ میں 4 کم اللہ نے بیان کیے۔ دین ہے میرے رب کا۔ دین کس کا؟ حضرات بڑی توجہ چاہتا ہوں، یقین جانو میں بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ دین رب کا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں دین میرا، محبوب میں نے جب آپ کو دے دیا تو اب یہ دین ہوا محبوب کا، اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ اللہ تو مکی مدنی نہیں ہے، لیکن قرآن کی صورت کبھی مکی ہے کبھی، بڑا لطیف سا جملہ ہے، کبھی قرآن مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ لیکن اللہ یہاں اس موقع پر نزول کے اعتبار سے آخری آئے مبارکہ ہے، اللہ اس میں یہ بھی نہیں فرماتے محبوب یہ دین آپ کا، اللہ یہ بھی نہیں فرما رہے۔ بڑی خوبصورت جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم۔ محبوب یہ جو تیرے سامنے کھڑے ہیں نا صحابہ، انہیں کہے یہ دین اب تمہارا ہے، انہیں کہے یہ دین تمہارا ہے۔ تو جن کا دین ہے وہ خود دین میں نہیں، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، جن کا دین ہے وہ خود دین میں نہیں۔ اگر صحابہ دین میں نہیں تو پھر تو کوئی بھی دین میں نہیں ہے، اگر صحابہ مومن نہیں پھر تو دنیا میں کوئی بھی مومن نہیں ہے، اگر صحابہ متقی نہیں پھر تو دنیا میں کوئی بھی متقی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینا۔ کئی ذہن میں باتیں آ رہی ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اب آپ تو کہ تھک چکے ہیں تو میں سمیٹ دے دیتا ہوں۔ جی اصل میں نے زبردستی کبھی نہیں سنایا اور ہواؤں سے بھی کبھی نہیں باتیں کی، اور اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے کہ میں ہواؤں سے باتیں کروں۔ اللہ آپ سے راضی رہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینا، دینا کم، دین ہے محبوب آپ کا، آپ کو دیا۔ لیکن اس موقع پر اللہ فرماتے ہیں یہ جو سامنے کھڑے ہیں نا صحابہ، انہیں کہو یہ دین تمہارا ہے، انہیں کہو یہ دین، انہیں کہو یہ دین، بولیے میرے ساتھ، انہیں کہو یہ دین، دین ہو گیا صحابہ کا۔ قرآن سے بیان کر رہا ہوں، دین الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ جو سامنے کھڑے ہیں نا محبوب عرفات کے میدان میں، انہیں اب وہ جو دین اللہ بھیجے، جبریل کے ذریعے بھیجے، محبوب پر آئے، محبوب وہ صحابہ کو دے دے اور اللہ بھی فرما دے یہ ان کا ہے۔ جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، وہ دین میں نہیں جی، ابو بکر دین میں نہیں، صحابہ دین میں نہیں، تو پھر دین میں ہے کون؟ ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا۔ اغیار نے خود تسلیم کیا، اے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی، میں ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سخت سینے پر ہر آثار صحابہ کا، جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دے کی ساتھ صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق 4 صحابہ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جزاکم اللہ خیر۔ دوستو توجہ ہے میری جانب، یہ صحابہ کون صحابہ، کیسے دین پہنچا آپ تک، مجھ تک، کیسے انہوں نے حق ادا کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب ہجرت کرنے لگے، چلنے لگے، گھر سے باہر نکلے، باپ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ صاحبان توجہ ہے میری جانب، سن رہے ہو مجھے؟ باپ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا،
یہ مال میرا ہے جس کی گٹھری تو نے اٹھائی ہوئی ہے، اسے یہاں پہ رکھ دے، اسے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں۔ اسی لمحے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے یوں گٹھری چھوڑ دی، 2 قدم اور آگے اٹھائے، بھائی سامنے آ گئے۔ یہ دوسرے ہاتھ میں جو بیٹا ہے جس کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، یہ ہمارا خون ہے، ساتھ نہیں جانے دیں گے، چھوڑ دے اسے۔ چھوڑ دیا، اور 2 قدم اٹھائے، باپ پھر سامنے آ گیا۔ یہ گھوڑا میرا ہے، میرا مال ہے، ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں۔ ہجرت کر رہے ہو، نبی کے پیچھے جا رہے ہو، اکیلے جاؤ، نہیں ساتھ جانے دوں گا۔ چھوڑ دیا گھوڑا، 2 قدم اور آگے اٹھائے، چچا سامنے آ گیا۔ یہ جس کی انگلی پکڑ رکھی ہے تیری بیوی، یہ میری بیٹی ہے، چھوڑ دے ہاتھ، نہیں دیتا۔ چلتے 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 سینکڑوں میل کا سفر کیا، مدینہ پہنچے پیارے آقا کے سامنے۔ جب حضور کے سامنے مدینہ میں پہنچے، کپڑے پھٹے ہوئے، پاؤں میں جوتا نہیں، بال بکھرے ہوئے، گرد و غبار سے ہٹے ہوئے، پیارے آقا نے دیکھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیارے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اور سینے سے لگانے کے بعد پیارے آقا سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ، انصار بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، انہیں فرماتے ہیں کون ہے جو عبد الرحمن کو اپنا بھائی بناتا ہے؟ کون ہے؟ ایک اٹھنے والا اٹھتا ہے۔ آج صحابہ کے متعلق باتیں کرنا بڑا آسان ہے۔ اٹھنے والا اٹھتا ہے، عبد الرحمن کو ساتھ لے کے گئے اپنے گھر، اور گھر کی حویلی میں یوں درمیان میں لائن لگائی، اور لائن لگا کے یہ نہیں کہا عبد الرحمن ادھر میں رہوں گا ادھر تو رہے گا، عبد الرحمن لائن میں نے لگا دی ہے، جو جگہ پسند ہے اس پہ تو ہو جا۔ بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے، آج اگر کوئی یہ کہ وہ اقتدار کے لیے کر رہے تھے، آج اگر ان کے متعلق کو یہ بولے کہ ہم نے ابھی صحابہ کی فائلیں کھولنی ہیں، تیری حیثیت کیا ہے کہ کوئی صحابہ کے متعلق بات کرے؟ صحابہ وہ ہیں جن سے رب بھی راضی ہے، حضور بھی راضی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ میں بہت ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں جس میں دونوں باتیں آ جائیں گی، اور جو نئے سننے والے آئے ہیں ان کے اشکالات بھی ختم ہو جائیں گے۔ حضرت انس راوی ہیں، کون؟ حضرت انس۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ساتھ میں حضرت علی کھڑے ہیں۔